ترجی تو مؤخر کرتا ہے، تو مؤخر کرتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، منہن ان میں سے، وتؤوی اور تو جگہ دیتا ہے، الیکا اپنی طرف، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، ومن ابتغیت اور جسے تو تلاش کرے، ممن اس میں سے جو ازلتا تو نے الگ کر دیا، ازلتا الگ کر دیا، فلا جناح علیکا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، ان تقر کہ ٹھنڈی ہوں اعینہن ان کی آنکھیں، ولا یحزن اور وہ غمگین نہ ہوں، ویرضین اور وہ خوش ہوں، ویرضین اور وہ خوش ہوں، بما اس پر جو آتیتہن کلہن ان سب کو تو نے دیا ہے، آتیتہن کلہن تو نے ان سب کو دیا ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں، وکان اللہ اور ہمیشہ سے ہے اللہ علیمن سب کچھ جاننے والا، حلیمن بردبار۔ یہ کوئی بندہ بتا، آگے بات تو آئے گی، کوئی بندہ بتا سکتا ہے اس آیت کے ترجمے سے کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں ہے کہ جو ہے نا جس کو چاہیں آپ اپنے پاس سے رکھ لیں اور جس کو چاہیں دور کر دیں، یہ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اس کے بعد اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے بعد ہے اور جو کچھ آپ ان کو دے دو وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں۔ اور بھی کوئی بھائی؟ ومن ابتغیت ممن ازلت اور جس کو آپ چاہیں ان میں سے جن کو آپ نے الگ کر دیا۔ کچھ باتیں وہ بھائی نے ٹھیک کی ہیں، تو آگے انشاءاللہ یہ میں بات کرتا ہوں تفصیل سے۔ لا یحل حلال نہیں ہے، لکا تیرے لیے، النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن اور نہ یہ کہ تو بدلے، بہن ان کے بدلے میں، من ازواج اور بیویاں، جو آپ کی پہلے بیویاں ہیں ان کے بدلے میں آپ اور بیوی کوئی لے کے آئے، ولو اعجبک اگرچہ اچھا لگے آپ کو، حسنہن ان کا حسن، خوبصورتی، الا ما ملکت یمینک مگر جن کا تیرا دایاں ہاتھ مالک بنے، لونڈیاں مراد ہیں، وکان اللہ اور اللہ ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، رقیبہ نگران، نگہبان۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا نہ تم داخل ہو بیوت النبی نبی کے گھروں میں، الا مگر ان یؤذن لکم کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام کھانے کی، غیر ناظرین بغیر انتظار کرنے والے ہوں، اس حال میں کہ انتظار نہ کرنے والے ہوں، اناہ اس کے پکنے کا، اس کے پکنے کا۔ ایک تو اجازت آپ کو مل جائے، دوسرا یہ کہ یہ ایسی وہ کیفیت نہ ہو کہ اتنی دیر پہلے چلے جو ٹھیک ہے جا کے بیٹھے ہیں، ابھی پکے گا تو پھر جائیں گے کھا کے، ایسا نہ ہو، جب تیار ہو جائے تو اس وقت جاؤ۔ ولیکن اور لیکن، اذا دعیتم جب تمہیں دعوت دی جائے، بلایا جائے، بغیر دعوت کے نہیں، جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا تو تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم پھر جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا تو تم پھیل جاؤ، ٹھیک ہے، ولا مستأنسین لحدیث اور نہ تم ہو باتوں میں مشغول ہونے والے، باتوں میں دل لگا کے وہاں وہ مصروف ہو جاؤ۔ ان ذالکم بے شک یہ کانا ہے، یؤذی النبی نبی کو تکلیف دیتا ہے، فیستحیی تو وہ حیا کرتے ہیں، منکم تم سے، واللہ اور اللہ لا یستحیی نہیں حیا کرتا ہے، من الحق حق بات سے،
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اور جب تم ان سے مانگو سوال کرو متاعن کسی چیز کا، کن سے؟ پیغمبر کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے. فَاسْأَلُوهُنَّ تو تم ان سے مانگو سوال کرو مِن وَرَاءِ حِجَابٍ پردے کے پیچھے سے. ذالکم یہ اطہر زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے، وما کان لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا یہ کہ تم ایذا دو تکلیف دو رسول اللہ اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ازواجہ اس کی بیویوں سے، من بعدہ اس کے بعد، ابدا کبھی بھی. ان ذالکم بے شک یہ کانا ہے عند اللہ عظیما بہت بڑا، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ پیغمبر کی بیویوں سے نکاح کرے یا پیغمبر کو کیا کرے، تکلیف دے. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو شیئن کسی چیز کو، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ، فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے بکل شیئن ہر چیز کو علیماً جاننے والا. لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ علیہن ان پر، فی آبائہن ان کے باپوں میں، ولا ابنائہن اور نہ ان کے بیٹوں میں، ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں میں، ولا ابنائی اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں میں، ولا ابنائی اخواتہن اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں میں، ولا نسائہن اور نہ ہی ان کی عورتوں میں، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ہی جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک بنے، مراد غلام. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. واتقین اللہ اور تم اللہ سے ڈرتی رہو. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علی کل شیء ہر چیز پر شہیدہ گواہ. ان میں سے جسے تو چاہے مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے، اور تو جسے بھی طلب کر لے ان عورتوں میں سے جنہیں تو نے الگ کر دیا ہو تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ادھر سامنے آ جاؤ. یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں اور وہ سب کے سب اس پر راضی ہوں جو تو انہیں دے، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے علم والا، بردبار ہے. تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں کر لے، اگرچہ ان کا حسن تجھے اچھا لگے، مگر جس کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، اور جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور نہ بیٹھے رہو اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو. بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرم کرتا ہے، اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا. اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو. بے شک یہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ ان کے سامنے آنے میں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، مراد غلام ہے. اور اے عورتوں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے. تو سب سے پہلی آیت میں امہات المؤمنین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ خصوصی رعایتیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پچھلی آیت میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص تھی. اگر ایک عورت اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ قبول کر لیں تو یہ نکاح کے برابر ہی ہے، نکاح کی مانند ہی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ ان میں سے جس کو چاہیں قبول کر لیں اور جس کو چاہیں قبول نہ کریں، آپ پر کوئی گناہ
نہیں ہوگا کہ آپ کو اگر کوئی عورت اپنا آپ اشباع کرتی ہے آپ اس کی آفر قبول کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ جو عورتیں آپ کے پاس نکاح میں ہیں، امہات المؤمنین آپ کی بیویاں ہیں، اگر آپ ان کے پاس جیسے دوسرے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ باری باری جائیں، 2 بیویاں 3 بیویاں تو سب کو برابر جو ہے نا وہ وقت دینا، ان کے پاس وہ ٹھہرنا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی باریاں مقرر کی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصی اجازت دی ہے کہ آپ کے لیے کوئی باری والا معاملہ نہیں ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جس کو چاہے مؤخر کر دے، جس کو چاہے جو ہے نا ایک کے پاس ہی آپ وہ 3-4 دن مسلسل چلے گئے ہیں، 2-3 کے پاس آپ نہیں گئے، تو آپ کا یہ اختیار ہے، اللہ نے آپ کو کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے۔ یہ خصوصی جو ہے نا اجازت نامہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے۔ اچھا، پھر آگے جو اگلی بات کی تھی وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، ایک بیوی ایسی ہے کہ جس کو آپ نے الگ کر دیا، آپ اس کے پاس جاتی نہیں ہیں، جیسا کہ امہات المؤمنین میں سے سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ تھا، انہوں نے اپنی باری کو ہبہ کر دیا تھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس رات نہیں گزارتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جس کو آپ نے الگ کر دیا نا، آپ اس کو دوبارہ پھر وہ اپنی باری میں تقسیم کے اندر لے جائیں تو پھر بھی کوئی حرج آپ پر نہیں ہے۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے طے کر لیا ایک کے ساتھ، اس کے بعد آپ اس طے شدہ کے خلاف پھر اس کو وہ اپنے پاس بلا لیں، آپ اس کے پاس چلے جائیں، تو یہ آپ کا رائٹ ہے، حق ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، گناہ آپ کو نہیں ہے۔ تو باقی لوگوں کے لیے یہ استثناء وہ نہیں ہے۔ تو مقصد آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، کہ یہ امہات المومنین ہیں، بیویاں ہیں آپ کی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو کسی طرح کا کوئی غم نہ ہو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو آگے کہا ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، جتنا بھی ان کو آپ کی طرف سے وقت ملے وہ ساری کے ساری اس پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک طرف تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے عزت افزائی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ان کے لیے بھی ہے۔ ان کے لیے کیسے ہے؟ ان کے لیے اس طرح کہ جب ہر ایک کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا کوئی حق کوئی نہیں ہے، لڑائی تو تب ہونی ہے نا، معاملہ خراب تب ہونا ہے جب اس کو پتہ چلے کہ میرا حق ہے، وہ کہے میرا حق ہے، وہ کہے میرا حق ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی کہ آپ میں سے حق کسی کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ نے آزادی جو ہے نا اس معاملے میں دے دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین دونوں کی رعایت رکھی جانا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رعایت بھی رکھی ہے، امہات المومنین کی بھی رکھی ہے، تاکہ آپ ایک کے پاس گئے ہیں تو ترتیب ایک کی تھی، تو وہ سوچنے لگ جائے تو میرے ساتھ تو کیا ہو گئی ہے؟ زیادتی، پھر وہ اس کے خلاف کسی سازش میں شریک ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے نا اس کو زیادہ وقت کیوں مل گیا، اس کو زیادہ توجہ کیوں مل گئی، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو دونوں طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ معاملے کو کیا کر دیا؟ واضح کر دیا۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے سوائے اس کے کہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا وہ اپنی باری کو معطل کیا تھا، باقی ساری بیویوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے ساتھ نکاح کیا ہے تو آپ کا معمول ہوتا تھا کہ آپ اگر کسی کنواری سے نکاح کر رہے ہیں تو اس کے پاس اتنا وقت ہے، اگر کسی جو ہے وہ شوہر کی طرف سے نکاح کر رہے ہیں تو اس کے پاس وہ ابتدائی اتنی راتیں آپ نے رہنا ہے، سفر میں آپ نے جانا ہے، پورا اندازی کرنی ہے، جس کا نام نکلا نا آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی آخری بیماری میں آپ جو ہے نا وہ ایک کے پاس ہیں، تو آپ وہ پوچھتے تھے کہ کل میں کس کے پاس ہوں گا، پرسوں میں کس کے پاس ہوں گا، اس سے اگلے دن کس کی باری ہے، تو امہات المومنین سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جانا چاہتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے سب نے آپ کو اجازت دے دی، آپ پوچھنے کے پابند نہیں تھے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہ اس سہولت سے اس انداز سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سہولت دی تھی. تو آپ نے اپنی ساری زندگی اسی طرح جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ ہی گزاری ہے. پھر اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے لیے آداب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نازل فرمائے ہیں کہ آپ نے نبی کے اچھا عرب کے اندر نا یہ عام تھا, کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے, جس کے گھر میں چاہے چلے جاؤ, کوئی دروازہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے, تو آپ بغیر کسی وہ وجہ کے, بغیر اجازت کے, بغیر کسی کے کہے آپ اپنے اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور اپنی بات اور اپنا کام جا کے وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں سے یہ کام شروع کیا گیا. سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں پابند کرتا ہے کہ آپ نے نبی کے گھر میں اجازت کے بغیر نہیں جانا. اجازت ملے گی تو آپ جا سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں جا سکتے. ایک دفعہ وہ دروازہ بجایا, 2 دفعہ بجایا, 3 دفعہ بجایا, وہ جواب نہیں آیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ گھر جا سکتے ہیں. نہیں, بالکل نہیں, جب تک آپ کو اجازت نہیں ملے گی آپ گھر میں نہیں جا سکتے. اچھا, اس کے بعد پھر آگے سورۃ نور کی آیتیں جو ہے نا وہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پھر پابند کر دیا کہ کسی کے بھی گھر میں آپ نے جانا ہے تو وہ اجازت لے کے جانا ہے. تو لیکن پہلے جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی. اس میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کھانے کے اندر بھی وہاں یہ عام بات تھی کہ کسی کے گھر میں بھی نا وہ یہ سوچ کے کہ اس وقت میں کھانے کا وقت ہے تو میں نا فلاں کے گھر میں چلا جاتا ہوں. تو ظاہر ہے بندہ اپنے گھر میں اس نے کیسا کھایا, وہ کیسا کھانا ہے, اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہے, اس کے پاس اتنے افراد کا ہے نہیں ہے, تو وہ اگلے کو تنگی میں ڈالنے والی بات تھی. لیکن عرب کے ہاں یہ کیا تھا, عام بات تھی, معمول تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جو ہے نا وہ اپنے نبی کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس معاملے میں چنا کہ مسلمانوں کو پابند کیا کہ بھی آپ نبی کے گھر میں یہ نہیں ہے کہ پہلے جا کے جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں کہ کھانا جو ہے نا وہ پک رہا ہے تو کھا کے جائیں گے. نہیں, اس وقت جانا جب تمہیں بلایا جائے گا. بلائے بغیر کسی کے گھر میں کھانے کے لیے, نبی کے گھر میں کھانے کے لیے آپ نہیں جا سکتے. تو آپ کو بلایا گیا تو آپ جائیں گے اور پھر وہاں جو ہے نا وہ لمبا وقت بیٹھے رہنا, باتیں کرتے رہنا دائیں بائیں کی. اب وہ گھر والوں کو کتنی کوفت ہے, اب وہ تو نہیں آپ کو بتا سکتے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر وہ سب سے بڑھ کے شرم اور حیا والے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بالکل, یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ آج آگے آ رہا ہے نا آج کے شان نزول بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن ان کا نا وہ ولیمہ کیا, روٹی اور گوشت پکایا گیا. تو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ بھائی لوگوں کو بلا کے لاؤ, کوئی کارڈ نہیں ہے, کوئی اسپیشل نام نہیں بتائے, سب کو بلا لاؤ. تو وہ بلاتے گئے لوگوں کو, گھر میں دسترخوان بچھا دیا گیا, لوگ آتے گئے کھاتے گئے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آیا, میں نے کہا بھی مجھے جب کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جس کو میں نے نام بلایا ہو, سارے بندے ہی آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ نا یہ دسترخوان اٹھا لو. تو دسترخوان وہ کہتے ہیں اٹھا لیا گیا. تو 3 لوگ تھے جو وہیں بیٹھے ہیں اور باتیں کرتے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب ان کا اٹھنا پسند کر رہے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں رہے. آپ اپنی وہ ایک بیوی کے گھر گئے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, ان کو جا کے سلام کیا, حال پوچھا. انہوں نے آپ کو جو ہے نا وہ نکاح کے بعد جو ہے نا وہ برکت کی دعا دی, پوچھا کہ آپ کے وہ نئے گھر والے کیسے ہیں. تو پھر دوسری بیوی کے پاس گئے, تیسری کے پاس, سب کے پاس گئے, وہ بیٹھے ہیں ابھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں پھر جا کے میں نے بتایا یا کسی نے بتایا کہ وہ 3 لوگ چلے گئے ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہ جو ہے نا وہ اپنے گھر کے معاملے میں آزادی جو ہے نا وہ ملی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یہ ادبی جو ہے نا وہ بتا دیا, اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تمنا اور خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے نبی کی بیویوں کے بارے میں پردے کا حکم نازل کر دے. اب آگے جو ہے نا وہ اسی آیت کے دوسرے حصے میں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو پردے کا حکم ہوا ہے.
کہ پھر لوگوں کو یہ حکم ہوا کہ جب آپ ان سے کوئی چیز لیں تو کیا کریں؟ پردے کے پیچھے سے لیں، سامنے جا کے آپ نہیں. اس لیے تو دروازے پر وہ اجازت لینے کا بھی ادب اسلام میں یہی ہے کہ آپ دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہوں، جہاں جو ہے نا وہ نظری ملاپ بھی کسی خاتون کے ساتھ وہ نہ ہو. تو یہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش رائے کے موافق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور پھر اپنے نبی کی ساری بیویوں کو جو ہے نا وہ حکم دیا پردے کا. لوگوں کو کہا کہ وہ کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو وہ کیا کریں؟ وہ پردے کے پیچھے سے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. تو پھر بعد میں اس سے آگے آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے امت کی عورتوں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ کیا کریں؟ پردے کا اہتمام کریں. اچھا، اس میں جو سمجھنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے آج کے اس معاشرے کے حوالے سے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان یہ کی ہے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی والا یہ عمل ہے کہ تم وہ بھی پردہ کریں، تم ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ نظری ملاپ بھی نہ ہو. اور ان کے دلوں کے لیے بھی اس ایک طرف کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس امت کے سب سے بہترین لوگ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا نا کہ میری وہ امت کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے زمانے کے، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد ہیں، پھر اس کے بعد اس سے کم وہ جو ان کے بعد ہیں. تو دوسری طرف کون ہے؟ امہات المومنین، مومنوں کی مائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر کے علت بتائی ہے کہ تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں اور ان کے دل بھی پاکیزہ، کہیں شیطان کو دخل اندازی کرنے کا، شر پھیلانے کا موقع وہ نہ ملے. تو آج کیا ہے؟ ہر جگہ پہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے، باہر لایا جاتا ہے. تو کوئی جگہ بھی اب وہ باہر نکلیں ایسی نہیں ہے جہاں عورت نہیں ہے. تو وہ کوئی دکان ہے، وہ کوئی پارک ہے، وہ کوئی ہاسپٹل ہے، وہ بازار ہے، وہ اسکول ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ کالج ہے، ہر جگہ پر. تو پھر لوگوں نے اب اچھا یہ اب لوگوں کے دل ان لوگوں سے پاکیزہ ہو سکتے ہیں؟ ان عورتوں کے دل ان عورتوں سے پاکیزہ ہو سکتے ہیں؟ سوچا جا سکتا ہے. اچھا پھر آپ لوگوں کو یہ بات بھی جی پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہی نہیں. تو اگر ایسا ہی بھی وہ پردہ دل کا ہی ہوتا تھا تو ان لوگوں کو کیوں بند کیا ہے؟ وہاں تو دروازے نہیں ہوتے تھے، پردے ہوتے تھے، چادریں بھی پوری نہیں ہوتی تھی، پہننے کے لیے نہیں پوری ہوتی تھی، وہاں پردوں کا حکم کیوں نازل کر دیا؟ تو یہ جو مسائل ہیں، یہ جو احکام ہیں، انہی کے اندر ہی جو ہے نا وہ خیر ہے امت کے لیے. تو جب امت جو ہے نا وہ ان سے ہٹی ہے تو وہ خیر ختم ہوئی ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سورۃ النور کے اندر ہیں. تو سورۃ نور جو ہے نا اس پردے کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے جو ہے نا بڑی ہی اہم صورت ہے. تو ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اپنے گھروں میں اپنی جو ہے نا وہ عورتوں کو بھی پڑھانا چاہیے، بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے، بچیوں کو بھی پڑھنا چاہیے. تو وہ بہت ہی شاندار جو ہے نا وہ صورت ہے، اور اس میں احکام ہے. خاص طور پر اس کے جو پہلے 4 رکوع بنتے ہیں نا، یہ 4 رکوع تو لازمی ہیں کہ سارے لوگ ان کو پڑھیں.